کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 48 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام احساسات آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ توصیف عالم نے طے شدہ پروگرام کے مطابق رابعہ کو گھر سے پک کیا تھا اور اس وقت سے کھانے کے اختتام تک ادھر ادھر کی ہانکتا رہا تھا۔ جب ویٹر کھانے کے برتن سمیٹ کر چائے کے ٹرے رکھ گیا تب وہ اصل موضوع کی طرف آیا۔ ہاں تو کیا سوچا تم نے؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے میں سوچتی نہیں ہوں، بس اچانک فیصلہ کرتی ہوں۔ رابعہ نے قصداً لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اچانک فیصلہ کب ہوگا؟ کبھی بھی، یا ہو سکتا ہے ابھی، اس نے کہا تو پوچھنے لگا، خود بخود یا مجھے اصرار کرنا ہوگا؟ اصرار نہیں، بس تم ایمانداری سے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، یہ کہ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اپنے بارے میں یعنی فیملی بیک گراؤنڈ؟ ہاں، اور تم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اپنی محنت سے یا کسی کا سہارا لے کر؟ اور تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ فرصت نہیں ملی یا آئیڈل کی تلاش میں تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ رابعہ کے اتنے سوالوں پر اس نے پہلے گہری سانس کھینچی، پھر پوچھنے لگا، تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، میں صرف تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری داستان سنتے سنتے کہیں اچانک میرا دل تمہارے حق میں فیصلہ سناتے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، ہوں۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے مسکرایا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا بات متاثر کرتی ہے؟ آئی مین کامیڈی یا ٹریجڈی، تاکہ میں اپنی داستان حیات اسی رنگ میں بیان کروں۔ کامیڈی نہ ٹریجڈی، سیدھے سادے انداز میں اور صاف گوئی سے بیان کرو۔ لگتا ہے تم نے پہلے کہیں دھوکہ کھایا ہے۔ توصیف عالم بھی ایک کائیاں تھا۔ وہ ایک لہجے کو واقعی چکرا گئی تھی، لیکن پھر فوراً سنبھل بھی گئی۔ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا توصیف عالم۔ یہ نہ کہ ہو، عورت کتنی بھی چلاک کیوں نہ ہو، مرد کے ہاتھوں بیوقوف بن ہی جاتی ہے، اور اکثر تو اپنے ذوم کے بنا پر ہی دھوکہ کھاتی ہے۔ بہرحال میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے اگر فریب دینا ہوتا تو تمہیں پرپوز ہی کیوں کرتا؟ توصیف عالم نے جتا کر کہا تو وہ پوچھنے لگی، کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ سب جانتا ہوں، اس نے کہا تو پھر چٹکی تھی۔ مسئلہ یہ کہ تم کچھ ضدی اور خود سر بھی ہو، جو کرنا چاہتی ہو کر گزرتی ہو، خواہ سارا زمانہ مخالفت کرے۔ تم پرواہ نہیں کرتی، تمہارے اندر جیلیسی بھی ہے، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی، اور بہت اونچے خواب دیکھتی ہو۔ ان ساری باتوں کے ساتھ تم بے حد حسین ہو۔ وہ اس کی خامیوں کو بھی خوبیوں کے انداز میں بیان کرتے ہوئے آخر میں اس کی تعریف کر کے مسکرایا تو مطمئن ہو کر بولی، تم بہت عجیب ہو، غریب بھی ہو۔ وہ ہنسا تھا، جھوٹے تو ہو، کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ۔ موبائل کی بزر سے توصیف عالم نے بات ادھوری چھوڑ کر موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ہاں کیا ہوا؟ اچھا تو تم ابھی جاؤ گی؟ بچے اسکول سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، میں شام میں وہیں آ جاؤں گا۔ اوکے۔ وہ موبائل رکھ کر سگریٹ سلگانے لگا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اسے بہت خاموشی سے دیکھتے پا کر بہت سرسری انداز میں بولا، میری وائف کا فون تھا۔ رابعہ کے لیے انکشاف تھا جس سے اسے واقعی دھچکا لگا تھا، لیکن یوں بن گئی جیسے پہلے سے جانتی ہو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میری سالی کے ہاں شام میں کوئی فنکشن ہے، اسی کا بتا رہی تھی۔ خیر چھوڑو، ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ جھوٹ، تم کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہو، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اور ساری دنیا کی سیر کراؤں گا، اور اب تم بتاؤ، تمہارے دل میں میرے بارے میں کیا ہے؟ میرا دل؟ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا، پھر ہنس پڑی۔ میرا دل ہنس رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ توصیف عالم نے خوش ہو کر کہا تو فوراً بولی، نہیں، فیصلہ یوں نہیں ہوتا، پھر جب ہوگا بتا دوں گی، اب چلو۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بیٹھو آرام سے، مجھے ابھی تمہارا جواب چاہیے۔ توصیف عالم اس کے اٹھنے پر ناراض ہوا، لیکن وہ کب پرواہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر نکل آئی، اور گو کہ اسے یقین تھا کہ وہ فوراً بل پے کر کے اس کے پیچھے آئے گا، پھر بھی انتظار نہیں کیا، اور خالی رکشہ دیکھ کر اس میں بیٹھتے ہی اسے لگا وہ توصیف عالم سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے بھاگ رہی ہے، اور جانے کب تک بھاگتی رہے گی۔ رکشہ شفاف سڑک پر سپیڈ سے بھاگ رہا تھا، جس کا شور اسے یوں غنیمت لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کے شور سے نظریں چرانا چاہتی تھی، لیکن ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ہی بات یاد آ رہی تھی، میں کوئی ساری دنیا تو نہیں مانگتی جو ملامت کے ساتھ کہا جائے کہ اس میں اوروں کا بھی حق ہے، بس وہ جو میرا ہو وہ صرف میرا ہو، صرف میرا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ ہنسی ابھری تھی،
وہ بھی صرف میرا نہیں تھا، اور یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہر لحاظ سے مکمل ہوں۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں اسے اپنا نصیب سمجھ لوں؟ نصیب؟ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، راستے کے خیال سے ضبط کرتی رہی، لیکن گھر آتے ہی رو پڑی۔ ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھیں۔ بتاؤ نا، کیوں رو رہی ہو؟ اور جانے کیا ہوا، وہ روتے روتے ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی۔ ہیں، امی حیران پریشان ہو گئیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں، پاگل ہی ہنستے ہیں کیا؟ وہ ہنسی کے درمیان بولی تو امی سر جھٹک کر بڑبڑانے لگیں۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس نے امی کے گرد دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا لیا اور انہیں دائیں بائیں جھلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت جلد پریشان ہو جاتی ہیں، حالانکہ اب تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے۔ اتنے دکھ جھیل چکی ہیں، بس اب اور ہمت نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ امی نے کہا تو وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، سنا ہے اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ امی خاموش رہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، سونی کہاں ہے؟ کچن میں؟ پھر تو چائے بھی مل جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر رک کر پوچھنے لگی، فائقہ کا فون آیا تھا؟ نہیں، آج تو نہیں آیا۔ میں نے عزام کو بلایا ہے تمہارے ابو سے بات کرنے کے لیے، امی نے جواب کے ساتھ کہا۔ ہاں، ایک انہی کی بات سنی جاتی ہے۔ چلو کوئی تو ہے جس کی ذات ہمارے لیے کچھ نہیں، بہت غنیمت ہے، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عزام امی کے بلانے پر آ تو گئے تھے، لیکن ابو کے سامنے فائقہ کا ذکر کرنے کی ان کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی دیر سے بس ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہے تھے۔ درمیان میں کہیں امی پر نظر پڑتی تو فوراً اصل بات کی طرف اشارہ کرتی، جس سے وہ اب ان کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگے تھے اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ ابو خود ہی کوئی ایسی بات چھیڑ دیں جس میں فائقہ کا ذکر نکل آئے۔ لیکن ابو اس وقت اپنے باپ دادا کے قصے چھیڑے بیٹھے تھے اور ان سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ آخر امی کو یہ موضوع ختم کرانے کے لیے درمیان میں بولنا پڑا، عزام تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ جی پھپھو، میں گھر سے کھا کر آیا تھا۔ اور چائے پیو گے؟ امی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ابھی تو پی ہے، انہوں نے کہا۔ تبھی عثمان آ کر ابو سے مخاطب ہوا، ابو شہریار بھائی کے بھائی آئے ہیں۔ ابو اور عزام بھی نہ سمجھنے والے انداز میں عثمان کو دیکھنے لگے، جبکہ امی بھی جاتے جاتے رک کر تعجب سے بولی، شہریار کے بھائی؟ جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شہریار کے بھائی ہیں۔ عثمان خود حیران تھا۔ ابو اور عزام نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عزام پوچھنے لگے، کیا نام ہے؟ اسفندیار؟ شہریار نے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ ابو نے حیرت کا اظہار کیا، پھر امی کو یوں دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں، تم جانتی ہو؟ تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کبھی اس کے منہ سے نہیں سنا، کیا کہوں ان سے؟ عثمان نے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو عزام فوراً بول پڑے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ عثمان چلا گیا تو عزام اٹھتے ہوئے ابو سے بولے، چلیں پھپھا جان، دیکھتے ہیں کون ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ ابو ابھی تک حیرت میں تھے، ان سے مل کر ہی کچھ سمجھ سکیں گے۔ آئیے چلیں، پھپھو آپ چائے وغیرہ بھجوا دیجیے۔ عزام نے حیران کھڑی امی کو بھی جب مخاطب کیا، پھر ابو کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئے تو دوسرے دروازے سے اسفندیار بھی داخل ہو رہا تھا، جو گو کہ شہریار سے بہت مشابہ نہیں تھا، لیکن ایک باپ کی اولاد میں کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے جو ایک باپ کی اولاد ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ السلام علیکم، اسفندیار نے سلام میں پہل کی تو ابو اور عزام دونوں ہی چونکے تھے۔ وعلیکم السلام، پلیز، عزام نے جواب کے ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ابو کے ساتھ خود بھی بیٹھ گئے۔ میں شہری کا بڑا بھائی اسفندیار آفندی ہوں۔ وہ ایک ساتھ دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا، تعارف کے لیے گو کہ اتنا ہی کافی ہے، لیکن آپ کو شاید پہلے میرے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ خیر یہ کوئی اتنا ضروری بھی نہیں تھا، کیونکہ شہری اور میں اگرچہ ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن ہماری مائیں الگ ہیں، اور پھر میں یہاں تھا ہی نہیں۔ کہاں؟ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ عزام نے پوچھا۔ میں مظفر گڑھ میں تھا، اپنی والدہ اور سسٹر کے ساتھ، اور اب سے نہیں، جب میرے فادر نے شہری کی ماما سے شادی کی تھی، ہم اس وقت مظفر گڑھ چلے گئے تھے، اور درمیان میں میرا آنا جانا تو رہا، لیکن میری والدہ اور سسٹر اب آئی ہیں، وہ بھی میں نے زبردستی لے آیا ہوں، ورنہ وہ آمادہ نہیں تھیں۔ وہ بہت سلیقے سے بات کر رہا تھا اور چند لمحوں کو یوں خاموش ہوا جیسے ادھر سے کیوں کا سوال اٹھے گا، لیکن ابو اور عزام بس اسے ہی سننا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا جیسے کسی اسرار سے پردہ اٹھنے والا ہو، اور وہ اسی کے منتظر تھے۔ بہرحال مجھے احساس ہے کہ میں نے آپ کے پاس آنے میں دیر کی، اور میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف بھی ہوئی، لیکن میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا یا پریشان کرنا نہیں تھا، بس میری اپنی کچھ مجبوریاں تھیں، جب بھی میں آپ سے فوراً رابطہ نہیں کر سکا، اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا۔ ابو نے کچھ الجھ کر عزام کو دیکھا تو ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس سے بولے، میں سمجھ نہیں رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فائقہ کی بات کرنے جا رہا ہوں۔
وہ یہاں ماما کے پاس بہت پریشان تھی۔ شاعری کے بعد ماما کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اور فائقہ چاہتی تھی کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، لیکن ماما نے نہیں آنے دیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ یہاں آئیں تو وہ اس کا بچہ چھین لے جائیں گی۔ اس خوف سے وہ بیچاری وہیں پابند ہو گئی تھی۔ وہ چند لمحے رک کر پھر گویا ہوا ہے۔ اتفاق سے انہی دنوں میرا یہاں آنا ہوا اور فائقہ کو پریشان اور لاچار دیکھ کر میں انہیں اپنے ساتھ لے گیا اپنی والدہ کے پاس، لیکن وہ وہاں بھی خوف زدہ رہیں اور کہ کہیں ماما آ کر ان کا بچہ نہ چھین لے جائیں، اسی لیے یہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ ماما کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بہرحال وہاں سے انہوں نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اذان نے ایک نظر ابو کو دیکھا جو بالکل گمسم بیٹھے تھے، پھر سے دیکھا تو وہ پھر معذرت کرنے لگا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں۔ اذان کو کہنا پڑا، غلطی ہماری ہے، ہم نے فائقہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جی اگر آپ ان کی بات سن لیتے تو اتنے پریشان نہ ہوتے۔ اب کیسی ہے وہ اور بچہ؟ ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، البتہ خائف ابھی بھی ہیں۔ حالانکہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ان کے اندر جو ماما کا خوف بیٹھ گیا ہے وہ بالکل نہیں جا رہا۔ پھر آپ سب کی ناراضی سے بہت دل برداشتہ ہیں، اس نے بہت طریقے سے احساس دلایا تھا۔ اذان نے پھر ابو کو دیکھا اور آہستہ سے ان کا بازو دبا کر کچھ بولنے کا اشارہ کیا، تو غالباً کچھ کہنا اور چاہتے تھے اور کچھ اور گئے۔ آپ اسے اپنے ساتھ لے آتے، میں نے کہا تھا ان سے، لیکن وہ کہنے لگیں کہ ابو ناراض ہیں، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ پوری تیاری سے آیا تھا، جب یہ بہت اعتماد سے بول رہا تھا، میں خود آؤں گا اسے لینے، ابو نے کہا۔ تبھی عثمان چائے لے کر آ گیا اور ٹرے رکھ کر باقاعدہ اسفندیار کو دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ ترزام اس کی کیفیت سمجھ کر بولے، عثمان یہ شہریار کے بڑے بھائی ہیں۔ جی بتایا تھا انہوں نے، عثمان سٹ پٹا کر بولا، لیکن آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ اسفندیار نے عثمان سے کہا تو فوراً بول پڑا، میں عثمان ہوں اور مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، تھینک یو۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر عزام کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اور آپ؟ مجھے عزام کہتے ہیں۔ عزام؟ آپ عزام ہیں؟ وہ ایک دم مشتاق ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں عزام بھائی کو؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا تو وہ فوراً سنبھل کر بولا، غائبانہ تعارف ہے، آپ چائے پیجئے۔ عزام نے اس کی توجہ چائے کی طرف دلائی اور ایک کپ اٹھا کر ابو کی سامنے رکھ دیا، پھر اس سے پوچھنے لگے، آپ مظفر گڑھ میں کیا کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، اپنا کلینک تھا۔ ماشاء اللہ، اب کیا ارادہ ہے؟ یہیں رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ میں مستقل یہیں آ گیا ہوں، گو کہ ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میرا خیال ہے میں دقت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا تو عزام تائید کرتے ہوئے بولے، مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں انسان بالکل انجان اور اجنبی ہو، آپ کے لیے تو ماشاءاللہ سب کچھ موجود ہے۔ سب کچھ موجود تو بے شک ہے، لیکن میں بھی تو اناڑی ہوں۔ خیر اللہ مالک ہے۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں ایک بار پھر آپ سے معذرت۔ نہیں پلیز، آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ عزام نے فوراً ٹوک کر کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، شہریار میرا بھائی تھا اور اس کے بال بچے اب میری ذمہ داری ہیں۔ اس نے کہہ کر ابو سے ہاتھ ملایا، پھر عزام کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر وہ اس کے ساتھ باہر تک آ گئے۔ فائقہ سے کہیے گا پریشان نہ ہو، پھوپھا جان جلدی اس کے پاس آئیں گے، آپ بھی آئیے گا، اس نے کہا تو عزام نے بس سر ہلا دیا۔ پھر اسے رخصت کر کے اندر آئے تو ابو کے پاس امی کے ساتھ رابعہ بھی آ گئی تھی اور سوالوں پر سوال کیے جا رہی تھی۔ لو عزام آ گیا، اس سے پوچھو میرا ذہن تو بالکل کام نہیں کر رہا، ابو نے عزام کو دیکھتے ہی کہا تو رابعہ کو صبر صبر کا اشارہ کرتے ہوئے امی کے ساتھ لے کر بیٹھ گئے اور اسفندیار کے بارے میں بتلانے لگے۔ پھر جب فائقہ کا بتایا کہ وہ کن حالات میں اسفندیار کے ساتھ چلی گئی تھی تو رابعہ اچھل پڑی، دیکھا ابو، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کسی مشکل میں ہے اور مجھے یقین تھا کہ اس کی ساس۔ اچھا بس اب تم کوئی نیا شوشہ مت چھوڑنا، امی نے رابعہ کو ڈانٹ دیا۔ پھر ابو سے بولی، آپ ابھی جا کے اسے لے آئیں۔ ابھی؟ ابو نے ٹائم دیکھا، پھر کہنے لگے، ابھی نہیں کل۔ عزام تم کل شام میں آ جانا تو جا کے اسے لے آئیں گے۔ جی بہتر، عزام نے حامی بھری۔ پھر امی کے پوچھنے پر نئے سرے سے اسفندیار کے بارے میں بتانے لگے۔ وہ فائقہ کے لیے واپسی کے راستے تو کھول آیا تھا، لیکن اب خود اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی کہ اگر وہ چلی گئی تو پھر اس کے لیے یہاں کیا رہ جائے گا۔ حالانکہ یہاں آنے کے لیے وہ دونوں دنوں مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے بے قرار تھا، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے ساری تکوتے بس اسی کے لیے تھی، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اماں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے، ارشبا اماں سے کہہ رہی تھی۔ ہیں؟ کون سا گھر؟
اماں 4 دن گزرے ماہ و سال بھول گئی تھی۔ وہ بے دھیانی میں بھی ان کی باتیں سننے لگا تھا۔ اپنا گھر مظفر گڑھ والا، میری سہیلیاں، بس اب بھول جا ان سب کو، یہاں نئی سہیلیاں بن جائیں گی۔ اماں نے اسے کوئی تسلی نہیں دی بلکہ روکھے انداز میں ٹوک دیا، مجھے نہیں بنانی نئی سہیلیاں، بس آپ مجھے واپس لے چلو۔ علیشبہ روحان سی ہو رہی تھی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، اپنے بھائی سے پوچھ، سالوں سے یہاں آنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہاں، میں سالوں سے تڑپ رہا تھا، یہی میری منزل تھی، بلکہ میں نے اسے منزل سمجھ لیا تھا، اور اب منزل پر آ کر پتہ چلا کہ منزل تو کوئی اور ہے، جو بہت دور بھی نہیں اور قریب بھی نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ لاؤنج میں بیگم آفندی فائقہ کے گود میں بیٹھے بچے کا گال چھو کر کچھ کہہ رہی تھی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی تو وہ پوچھنے لگی، اس کا نام کیا ہے؟ احمد یار آفندی۔ وہ سامنے آ کر کہنے لگا، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں میں نے یہی نام لکھا ہے، اب اگر آپ کوئی اور نام رکھنا چاہیں تو۔ نہیں، یہی نام اچھا ہے۔ بیگم آفندی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، پھر بچے کو پیار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو اس سے بولا، چلو اپنے کمرے میں۔ کیوں؟ وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بہت آرام سے بیٹھی تھی، جب ہی فوراً اٹھنا محال لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا تو وہ کچھ ناگواری سے بولی، جو کہنا ہے یہیں کہو، سیدھی طرح اٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ جاہلیانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تو فوراً اٹھ کر بولی، اپنی حد میں رہا کرو، میری کوئی حد مقرر نہیں ہے، لاؤ اسے مجھے دو۔ وہ بچہ اس کی گود سے لے کر بولا، میں اسے اماں کو دے کر آتا ہوں، یہ اب سوئے گا، اماں سلا دیں گی۔ وہ تیزی سے اماں کے پاس گیا اور بچہ ان کی گود میں ڈال کر اسی تیزی سے اس کے پیچھے آ گیا تو وہ سلگ کر بولی، میں کہیں بھاگ تو نہیں رہی تھی، تمہارا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ اسے مزید سرگا گیا تھا، تم میری مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اسفندیار، اور دیکھنا میں تم سے ایسا بدلہ لوں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسنے لگا تو وہ دانت پیس کر بولی، سنو، تمہیں جو کہنا ہے جلدی کہو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا تو وہ سر جھٹک کر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ وہ گہری سانس کھینچتا صوفے پر بیٹھ گیا، مقصد اسے متوجہ کرنا تھا، اور وہ واقعی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، بلکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤ تاکہ میں برابر سے تمہیں دیکھ کر بات کر سکوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر بولا تو وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئی۔ ہاں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر تمہارے گھر والے تمہیں لینے آ جائیں تو کیا تم ان کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ اس نے پوچھا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، پتہ نہیں، ماما جانے دیں گی کہ نہیں۔ ماما کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا تو ایک ٹک اسے دیکھنے لگی، جبکہ ذہن کہیں پیچھے بھٹک گیا تھا۔ اس وقت میں، جب شہریار نے پوچھا تھا، میرے بعد کیا کرو گی؟ بچہ ماما کو دے کر یہاں سے چلی جاؤ گی؟ ماما یہی چاہتی ہیں، وہ بے بسی سے بولی تھی، اور اس نے کہا تھا، ماما کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتی ہو؟ میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، صرف تمہارا ساتھ، اور بس۔ وہ ایسے ہی کھوئے کھوئے انداز میں شہریار سے مخاطب تھی، لیکن سامنے وہ تھا۔ پہلے حیران ہوا، پھر بے تاب۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ وہی جو تم ابھی کہہ رہی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ الجھ کر اٹھنے لگی تو وہ روک کر بولا، ایسے مت کرو، پلیز مجھے بتاؤ، کیا تم اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ بلکہ جانا چاہتی ہو نا؟ کیوں نہیں؟ لیکن ماما، میں نے کہا نا، ماما کو چھوڑو، تم صرف اپنی بات کرو۔ اس نے پھر ٹوکا اور پھر الجھ گئی۔ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں تمہارا خیال جاننا چاہتا ہوں، تمہاری خواہش۔ وہ زور دے کر بولا تو اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کی، پھر بولی، میں اپنے امی ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ وہ اس کے جواب سے مایوس ہوا، پھر بھی پوچھنے سے باز نہیں آیا۔ یہاں میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اور سارے رشتے ناتے بھی شہریار کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد تو میں یہاں اجنبی ہو گئی ہوں، اور ساری زندگی تو میں اجنبیوں کی طرح نہیں گزار سکتی۔ وہ آزردگی میں گر کر بول رہی تھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اجنبیت ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، اور جو رشتے ناتے شہریار کے ساتھ تھے وہ دوبارہ استوار ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگی، لیکن کیسے کا سوال نہیں اٹھایا تو قدرے رک کر وہ خود ہی بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، پلیز میری بات کو اس طرح رد مت کرو، میں تمہیں ایمانداری سے اور محبت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ ہر بات دھڑلے سے منوانے والا اس کے لہجے میں عاجزی در آئی تھی۔ یہ میرا اچانک اور جذباتی فیصلہ نہیں ہے فائقہ، اور نہ ہی میرے کسی جذبے میں کوئی ایسی غرض
پوشیدہ ہے جو تمہارے لیے آزمائش کا باعث بن جائے؟ اتنا تو تم جان گئی ہوگی کہ میں صاف گو اور کھرا انسان ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے اور اس محبت بس کرو اسفندیار، بس کرو، پلیز چلے جاؤ، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس کے ہر انداز سے پریشانی عیاں تھی۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، لیکن تم سوچنا ضرور، اور میرے بارے میں نہیں تو اپنے اور بچے کے بارے میں۔ لیکن حقائق سے نظریں مت چرانا، سمجھی؟ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر کسی خیال سے واپس پلٹ آیا۔ سنو، تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ تو ہوگی، اور میں اس تھوڑی سی جگہ میں گزارا کر لوں گا، البتہ تم میرے دل کی ساری راہداریوں میں۔ اس کے دیکھنے پر وہ کندھے اچکا کر مسکرایا۔ عریشہ سے کہو احمد کو میرے پاس لے آئے، وہ کہہ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ میں لے آتا ہوں۔ نہیں، اب تم مت آنا۔ اس نے سختی سے منع کیا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آیا، اور پہلے اماں کے کمرے میں جھانک کر عریشہ سے احمد کو لے جانے کا کہا، پھر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھتے ہی ٹی وی آن کر دیا۔ کوئی انگریزی فلم تھی، جیسے بس کچھ دیر ہی اس نے توجہ سے دیکھا، پھر نظریں تو اسکرین پر ہی تھیں، لیکن ذہن میں اس لڑکی میں الجھ گیا تھا۔ کیوں منع کر رہی ہے وہ؟ کس خوف کے باعث؟ یا سرے سے مجھے پسند ہی نہیں کرتی؟ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی تو وہ بھی اسے ہمیشہ اپنے پاس بٹھائے تو نہیں رکھیں گے؟ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں سے بیاہ ہی دیں گے، اور کہیں کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ وہ پھر سے اس گھر میں آباد ہو سکتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، اسے سوچنا چاہیے۔ دوسرا کوئی کیسے اس کے بچے کو قبول کرے گا جبکہ میرا خون ہے؟ میں پھر اسے سمجھاؤں گا، بلکہ وہ سوچے گی تو اسے خود احساس ہوگا، اور بچے کی خاطر ہی صحیح وہ خود آمادہ ہو جائے گی۔ مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں مایوس نہیں ہوں۔ اس نے اب قدرے اونچی آواز میں خود کو باور کرایا، پھر اٹھ کر ٹی وی آف کر کے لائٹ بھی آف کر دی۔ باجی کل آپ ہی آ جائیں گی نا؟ سونی نے تکیے سے سر اونچا کر کے رابعہ سے کہا تو وہ جو اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھی، اس کے سینے سے آپ گہری سانس خارج ہو گئی۔ پھر سونی کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگی، کیا کہا تم نے؟ میں آپ ہی کا پوچھ رہی ہوں، کل آ جائیں گی نا؟ ہاں، ابو کہہ تو رہے تھے کل لے آئیں گے اسے۔ صبح نہیں، شام کو عزام بھائی کے ساتھ جائیں گے ابو، پھر سے آتے آتے رات تو ہو ہی جائے گی، اسی لیے آج کی رات تم آرام سے سو جاؤ۔ رابعہ نے اس کا گال تھپکا تو اس کا ہاتھ تھام کر بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا دل چاہ رہا ہے آپ ہی ابھی آ جائیں۔ کیوں، تمہیں اپنی منگنی کا بتانے کی بے چینی ہو رہی ہے؟ رابعہ نے اس کے گال پر چٹکی لے کر اسے چھیڑا۔ کوئی نہیں، آپ ایسی باتیں تو نہیں کیا کریں۔ سونی سرخ پڑ گئی تھی۔ ویسے اس کے لیے زبردست سرپرائز ہوگا، رابعہ نے محظوظ ہو کر کہا۔ ایک بات کہوں باجی؟ سونی اس کا ہاتھ ہلا کر بولی، آپ بھی عفان بھائی سے صلح کر لیں۔ عفان سے صلح کر لوں؟ لیکن میں تو ان سے علیحدگی کا سوچ رہی ہوں، اس نے کہا تو سونی فوراً بولی، ہائے نہیں باجی، ایسا نہیں سوچیں۔ کیوں؟ وہ بہت اچھے ہیں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پتہ ہے کل کہہ رہے تھے کہ تمہاری باجی جب بوڑھی ہو کر میرے پاس آئے گی تو میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ پھر خود ہی ہنس کر بولے کہ وہ بوڑھی ہو کر بھی اچھی لگے گی۔ سونی نے بتایا تو تعجب سے پوچھنے لگی، عفان کل آئے تھے؟ نہیں، آتے تو نہیں ہیں، فون کرتے ہیں، اب مجھ سے تو بس آپ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سونی سادگی سے بتا رہی تھی۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسی تھی۔ ہاں، مجھے ان پر بہت ترس آتا ہے، بیچارے اکیلے رہتے ہیں، تو اپنی بیوی کو لے آئیں جو گاؤں میں بیٹھی ہے۔ رابعہ فوراً تلخی سے بولی تھی، میں نے ایک بار کہا تھا ان سے، لیکن وہ کہنے لگے یہ گھر رابعہ کا ہے اور یہاں صرف وہی آئے گی۔ سونی نے کچھ خائف ہو کر بتایا۔ بیٹھے رہے انتظار میں۔ رابعہ سیدھی ہو کر پرے کھسک گئی۔ چلو لائٹ آف کرو، نیند آ رہی ہے۔ سونی نے مزید اس کا موڈ خراب ہونے کے ڈر سے اٹھ کر لائٹ آف کر دی تو رابعہ آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر عفان کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ سونی کے پکارنے سے پہلے وہ توصیف عالم کے پروپوزل کو سوچ رہی تھی، اور اب پھر وہ اسے ہی سوچنا چاہتی تھی، لیکن ذہن بٹ گیا تھا، اور پھر بالکل غیر ارادی طور پر دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے دل کو ٹٹولنے لگی تھی، اور دل شاید توصیف عالم کی طرف مائل تھا جب یہ فوراً اس کے حق میں بولنے لگا تھا، لیکن ذہن اس کی ہر بات رد کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، توصیف عالم نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمہارے بعد کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا؟ اور تمہارے بعد کیا وہ تمہارے سامنے بھی اس کا کام ہی ایسا ہے؟ دل نے فوراً اندازہ پیش کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی ہر روز نیا چہرہ آتا ہے، لیکن وہ ہر کسی کے سامنے بچ نہیں جاتے، صرف تمہارے سامنے ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی صرف تمہارا خیال ہے، وہ اپنی نظر میں اپنے دل میں صرف تمہیں بسائے بیٹھے ہیں، اور وہ خود جو پہلی والی ہے
وہ کون سے خانے میں فٹ آتی ہے؟ کسی خانے میں نہیں، وہ صرف مجبوری کا بندھن ہے، جبکہ توصیف عالم پہلے اپنی محبت ایک پر لٹا چکا ہے اور آگے بھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیوں بھروسہ نہیں؟ میں اسے آزماؤں گی، اور ڈاکٹر عفان کو بھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر میرے نصیب میں دوسری بیوی بننا ہی لکھا ہے تو پھر مجھے ان دونوں کی آزمائش کر لینی چاہیے کہ میری محبت میں کون سچا ہے، اور اگر انہیں تمہاری آزمائش مطلوب ہو۔ نہیں، انتخاب کا اختیار میرے پاس ہے، ان کے پاس نہیں۔ اس نے فخر سے سوچتے ہوئے کروٹ بدل لی تھی۔ وہ ناشتے کے بعد بچے کو لے کر لان میں آ بیٹھی۔ اوائل جنوری کی ہلکی ہلکی دھوپ جسم کو اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے جو ہلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا وہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور احمد کو واکر میں دھکیلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد بیگم آفندی آفس جانے کے لیے نکلی تو گاڑی کی طرف جاتے جاتے شاید انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ایک دم رک کر اسے دیکھا، پھر اس کے پاس چلی آئیں اور چھوٹتے ہی بولیں، تم نے اسفندیار سے بات کی؟ اس نے انہیں دیکھ کر آہستہ نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ موقع ہی نہیں ملا۔ موقع نہیں ملا؟ تم واقعی ڈھونڈتی رہنا۔ اور وہ احمد کو دیکھتے ہوئے چلی گئیں تو اس نے واکر کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور احمد کا ہاتھ ہلا کر بولی، تم اتنے چھوٹے کیوں ہو؟ ایک دم سے بڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ احمد دونوں ہاتھ چلا کر کھلکھلانے لگا تھا۔ بس تم یہی کر سکتے ہو، جب دادی تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائیں گی تب پتہ چلے گا تمہیں۔ اس نے واکر پر یہ دھکیل دیا تو احمد پہلے حیران ہوا، پھر اس کی طرف بازو پھیلا کر مچلنے لگا۔ میری جان، اس نے بھاگ کے اسے بازوں میں لے لیا، میں تمہیں جانے دوں گی بھلا؟ تمہارے لیے تو میں… بس زیادہ پیار مت جتاؤ، بگڑ جائے گا۔ اسفندیار نے آ کر ٹوک دیا تو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے دوسری سمت آگے بڑھ گئی۔ لگتا ہے رات تم نے میرے بارے میں بہت سوچا ہے۔ وہ لمبے ڈگ بھر کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہاں، اور تمہیں یہ جان کر شاید مایوسی ہو کہ میرا دل تمہارے ساتھ پر آمادہ نہیں ہوا، اس نے کہا تو ایک دم اس کے سامنے آ کر بولا۔ کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ وہ واپس پلٹ کر چلنے لگی تو وہ پھر اس کے ساتھ ہو لیا۔ تم نے یقیناً مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچا ہوگا، مثبت نہ منفی۔ میں تمہیں جانتی ہی کتنا ہوں۔ کیوں 6-8 مہینے تم نے مجھے قریب سے دیکھا ہے۔ اس نے تیز ہو کر ابھی اس قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی، تمہیں نہیں، راحل کو، اور تم راحل نہیں ہو۔ پھر میں اگر راحل کو سوچوں تو شاید میرے دل میں اس کے لیے کوئی گوشہ موجود ہو۔ وہ اس کے سوال پھر نظر انداز کر گئی۔ سنو، یہاں بیٹھو۔ اس نے اس کا بازو کھینچ کر لان چیئر پر بٹھا دیا، پھر اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، میں اپنے دیہاتی انداز میں بولتا اٹھتا بیٹھتا ہوں تو کہتی ہو اپنے انداز بدلو، اور بدلتا ہوں تو میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں سچ بتاؤں اسفندیار، میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہاں ہر قدم پہ میری تلخ و شیریں یادیں بکھری پڑی ہیں جن سے میں کبھی بھی نظر نہیں چرا سکتی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت جہاں تم بیٹھے ہو، یہاں بیٹھ کر شیری نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اس نے بلا ارادہ پوچھا تو چڑ کر بولی، یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اچھا مت بتاؤ، اور کہو کیا کہنا ہے تمہیں؟ اور بس یہی کہ میں شہریار کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے اپنے تئیں بات ختم کر دی۔ لیکن وہ تو اب شروع ہوا تھا، میں نے کب کہا ہے کہ تم اسے بھول جاؤ؟ بے شک میرے سامنے اس کے نام کی تسبیح پڑھتی رہنا، اور رہی بات یہ کہ تم اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کہیں اور گھر بنا لیتا ہوں، بلکہ جہاں تم کہو گی وہیں ہم ایک اچھا سا گھر بنا لیں گے۔ وہ ٹھٹکی تھی، تم یہ آفندی ہاؤس چھوڑ دو گے تمہاری خاطر؟ وہ بہت سنجیدہ تھا، جب بھی وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر نظر چرا کر پوچھنے لگی، اور کیا کر سکتے ہو؟ تم کہو کیا چاہتی ہو تم؟ وہ جیسے اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا، اور اسی پل وہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی تھی، وہ بھی جو بیگم آفندی چاہتی تھی۔ اور اس نہج پر سوچتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ بولو نا، کیا چاہتی ہو؟ اس نے پھر پوچھا تو چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں اسفندیار، میں تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈال سکتی، اور تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، میں بھی یہی سوچتا ہوں، لیکن یہ جو دل ہے نا، اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ اس نے کہا تو فوراً بولی، میں بھی مجبور ہوں۔ تمہارے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ تمہارے اور احمد کے حق میں یہی بہتر ہے، اور یہ تم بھی جانتی ہو۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے کون سی مجبوریاں پال رکھی ہیں۔ خیر میں خود جان لوں گا۔ اس کی آخری بات پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا جان لو گے؟ وہی جو تم چھپا رہی ہو۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی، اور اگر چھپاؤں گی بھی تو تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ وہ غصے میں بے سوچے سمجھے بول گئی، میں کون ہوتا ہوں؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ ہاں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کسی معاملے کو کریدنے کی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں یہاں رہوں یا اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، اس سے بھی تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی،
کہ علشبہ نے آ کر پکارا تھا۔ باجی تمہارے گھر سے فون آیا تھا۔ اچھا، اس نے آیا تھا پر غور نہیں کیا تھا۔ جب یہ فوراً جانے لگی کہ علشبہ نے روک لیا۔ بند ہو گیا باجی، میں نے کہا کہ بلاتی ہوں، پر وہ بولی پھر کر لوں گی۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں، وہ کہہ کر احمد کو واکر سے نکالنے لگی۔ پہلے بھائی سے کہو ہمیں گھمانے لے چلیں، میں سمندر دیکھوں گی، علشبہ نے کہا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور احمد کو اٹھا کر اندر چلی آئی۔ لاؤنج میں اماں پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ان سے پوچھنے لگی، کیا ہوا اماں؟ یہ جو تمہاری نوکرانی ہے وہ گونگی بہری ہے کیا؟ اماں نے اس کی طرف رخ موڑ کر پوچھا۔ نہیں تو پھر میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ ابھی بھی میں نے پوچھا کہ کھانے میں کیا پکاؤ گی تو منہ موڑ کر چلی گئی۔ اماں نے بتایا تو اس نے وہیں سے ملازمہ کو پکارا، زندہ؟ جی بی بی۔ ملازمہ بھاگی آئی تو وہ اسے دیکھتے ہی بگڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے یہ اس گھر کی بڑی مالکن ہے، چاہے تو کھڑے کھڑے تمہیں نکال باہر کریں۔ کوئی غلطی ہو گئی بی بی، زندہ منمنائی، غلطی ان سے معافی مانگو اور آئندہ ہر کام بڑی بیگم صاحبہ سے پوچھ کر کرنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی کہ اماں اس کا بازو کھینچ کر بولیں، اسے تو مجھے دے دے، دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر، اور جب چلا جائے گا تب کیا کریں گی؟ اس نے احمد کو ان کے بازو میں ڈالتے ہوئے کہا تو اماں تعجب سے پوچھنے لگیں، یہ کہاں جائے گا؟ میرے ساتھ میرے گھر۔ اس نے کہا تو اماں اس کا چہرہ دیکھنے لگیں، تو اپنے گھر چلی جائے گی؟ ظاہر ہے اماں، جانا تو ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ نہ زیادہ دل لگائیں اور جلدی اسفندیار کی شادی کر دیں، پھر اس کے بچوں سے یہاں رونق آ جائے گی۔ اس نے کہا تو اماں احمد کو گدگداتے ہوئے بولی، اس کی اپنی رونق ہے۔ تبھی علشبہ بھاگتی ہوئے آئی اور پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے بولی، باجی باجی، بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ شام میں ہمیں سمندر لے جائیں گے، چلو گی نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راحل خود کہاں ہے؟ اس اماں نے علشبہ سے پوچھا۔ وہ دفتر گئے ہیں، کہہ رہے تھے جلدی آؤں گا۔ علشبہ اماں کو جواب دے کر پھر اس سے بولی، باجی چلو گی نا؟ تم چلی جانا۔ اس نے کہا تو روٹھے انداز میں بولی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تمہارے ساتھ مزہ آئے گا۔ اچھا دیکھو، اس نے ٹالا۔ علشبہ کو صاف انکار کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ دیکھو نہیں باجی، اتنی مشکل سے تو بھائی مانے ہیں، بس ہم جائیں گے۔ اچھا، اور سنو میں اوپر جا رہی ہوں، میرا فون آئے تو مجھے بلا لینا۔ وہ علشبہ کا گال تھپک کر اور اوپر شہریار کی لائبریری میں آ گئی، جہاں اس نے کتابوں کے بہانے اس کی طرف پیش رفت کی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی ہے، کیوں؟ وہ ایک ایک ریک کے پاس رکنے لگی۔ صرف انسان ہی فانی ہے یہاں، یعنی جو اصل ہے وہ تو مٹی میں مل جاتا ہے، اور یہ سب۔ اس نے ریک کا شیشہ کھسکا کر ایک کتاب کھینچ لی اور اس کا ٹائٹل دیکھتے ہوئے ٹیبل پر آ بیٹھی۔ وہ کتاب سامنے رکھے اس کے صفحے الٹنے لگی۔ اصل میں اس کا مقصد شہریار کی باتوں کو ذہن سے جھٹکنا تھا، اور وہ اس سے بھاگ کر ہی یہاں آئی تھی، اور یہاں جیسے شہریار منتظر تھا۔ اس کی نظر کتاب سے ہٹ کر سامنے خالی کرسی پر جم گئی، اور یک لخت ذہن کا ہر دریچہ اس سمت کھل گیا جہاں زندگی تھی، گلاب لمحوں کی آہٹیں تھیں اور ہواؤں کی سرگوشیاں، جنہیں سنتے سنتے وہ گرد و پیش سے بالکل بیگانہ ہو گئی تھی۔